سردار کا پیٹ خراب ہو گیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے حال کچھ یوں بتانے لگا: ڈاکٹر صاحب، صبح سے نیٹ ورک بہت خراب ہے، مس کال پہ مس کال آ رہی ہیں، آؤٹ گوئنگ بالکل فری ہے، طرح طرح کی رن ٹونز بیج رہی ہیں پیٹ میں، بیلنس بالکل نہیں رہتا، جتنا لوڈ کروا لو ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر: یہ دوائی دو لے لو، صبح تک سم بند ہو جائے گی۔ پیر صاحب، بیٹا کوئی منت مانگو۔ مرید: مہربانی کر کے مجھے ایمبرڈ کر دے۔ پیر: بیٹا منت مانگو، جنت نہیں۔ مریض: مجھے رات کو نیند نہیں آتی ڈاکٹر، رات کو لیٹ کر 2000 تک گنا کرو، نیند آ جائے گی۔ اگلے روز وہ مریض ڈاکٹر کے پاس دوبارہ آیا تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ مشورے پر عمل کیا؟ مریض: جی کیا تھا، بہت مشکل کام ہے۔ 1000 تک پہنچا تو نیند آنے لگی، پھر کافی پی اور 2000 پورے کیے۔ ٹرین سے ایک سواری نے ٹویٹ کر کے شکایت بھیجی: باقی سہولتیں بھلے ہی نہ بڑھائیں، پر ٹوائلٹ میں لوٹے کی چین کی لمبائی اتنی اور بڑھا دیں کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ ریلوے کی طرف سے رپلائی آیا: لوٹا چین سے بندھا ہے، آپ نہیں، منزل مقصود کو تھوڑا سا گھسکا لیں۔ ایک مولوی کا جماعت کراتے وضو ٹوٹ گیا، لیکن اس نے پھر بھی نماز پوری پڑھا دی۔ جب اس نے سلام پھیرا تو پیچھے بیٹھا ایک پٹھان بولا: مولوی صاحب، مان گیا تیری ڈرائیوری کو، پنچر ٹائر کے ساتھ بھی منزل پر پہنچا دیا۔ ٹیچر: 2 میں سے 2 نکلے تو کیا بچا؟ پٹھان: ہم کو سوال سمجھ نہیں آیا۔ ٹیچر: تمہارے پاس 2 روٹیاں تھیں، تم نے ان کو کھا لیا، اب کیا بچا؟ پٹھان: سالن۔ ڈاکٹر: طبیعت کیسی ہے؟ سردار: پہلے سے زیادہ خراب ہے۔ ڈاکٹر: دوائی خالی کی؟ سردار: خالی نہیں تھی، بھری ہوئی تھی۔ ڈاکٹر: میرا مطلب ہے دوائی لے لی تھی؟ سردار: جی، آپ سے ہی تو لی تھی۔ بے وقوف، دوائی پی لی تھی؟ سردار: نہیں جی، دوائی نیلی تھی۔ ڈاکٹر: ابے گدے، دوائی کو پی لیا تھا؟ سردار: نہیں جی، پی لیا تو مجھے ہے۔ ڈاکٹر: الو کے پٹھے، دوائی کو کھول کر منہ میں رکھ لیا تھا؟ سردار: نہیں، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ فریج میں رکھنا۔ ڈاکٹر: کیا مار کھائے گا؟ سردار: نہیں، دوائی کھاؤں گا۔ ڈاکٹر: نکل سالے، تو پاگل کر دے گا۔ سردار: قیامت کے بعد۔ سردار: قیامت کتنے دن بعد ہے؟ جج: تم پر الزام ہے کہ تم نے 25 سال تک اپنی بیوی کو ڈرا دھمکا کر اپنے کنٹرول میں رکھا۔ ملزم: لیکن سر۔ جج: صفائی نہیں، طریقہ بتا، طریقہ۔ بہت غصہ آتا ہے جب ٹیچر کہتا ہے کہ تمہارا اور تم سے اگلے والے کا جواب ایک ہے، تب دل سے آواز آتی ہے، تو سوال بھی تو ایک ہی تھا نا۔ کلاس روم میں گرامر کی کلاس چل رہی تھی۔ ٹیچر: میرے بیٹے کو شادی میں دلچسپی نہیں، اس فکرے میں میرا بیٹا کیا ہے؟ پپو: جناب، آپ کا بیٹا خسرا ہے۔ ایک شخص نے اپنے بڑے بزرگ سے پوچھا: حضرت، مجھے اپنے عیب کا مکمل علم کس طرح ہو سکتا ہے؟ بزرگ نے فرمایا: اپنی بیوی کو اس کا ایک عیب بتا دو، وہ تمہارے تمام عیب بما تمہارے خاندان کے تمام افراد کے عیب بتا دے گی۔ ڈرائیور کی سیٹ کے پیچھے لکھا تھا: اگر رب نے چاہا تو منزل تک پہنچا دوں گا، اور اگر آنکھ لگ گئی تو رب سے ہی ملا دوں گا۔ شوہر اپنی جیب میں بیوی کی تصویر کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ جب بھی وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کی تصویر کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر میں اس کو فیس کر سکتا ہوں تو میں ہر مصیبت کو فیس کر سکتا ہوں۔ ٹرین میں ایک مچھر ایک چائنیز کے سر پر بیٹھ گیا۔ چائنیز اس کو پکڑ کر کھا گیا۔ پھر ایک مچھر ایک شیخ کے سر پر بیٹھ گیا۔ وہ مچھر پکڑ کر چائنیز کی طرف کر کے بولا: خریدے گا کیا؟ پٹھان رشتہ دیکھنے گیا۔ گھر والوں نے دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ پٹھان: باجی، آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہو؟ لڑکی: پہلے 8 تھے، اب 9 ہو گئے ہیں۔ ایک شخص مسجد میں دعا کر رہا تھا کہ میرے کاروبار میں اضافہ ہو جائے۔ پیچھے بیٹھے ایک آدمی نے کہا: کوئی آمین نہ بولے، سب کے سب ٹپک جاؤ گے، یہ آدمی کفن بیچتا ہے۔ ایک پروفیسر صاحب اپنی بیوی سے زبردست لڑائی کے بعد اسٹڈی روم میں آ کر مطالعہ میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ان کی بیگم آئیں اور اپنے شوہر سے غصے میں بولے: مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دیجیے۔
प्रोफेसर साहब ने किताब से नजरें उठाए बगैर जवाब दिया, मेरे पास वक्त नहीं है, फिलहाल किसी और से ले लो। एक बच्चे ने मासूमियत से सवाल किया, सर क्या ये बात दुरुस्त है कि बच्चे कौम का सरमाया है और मुल्क व मिल्लत का ताबनाक मुस्तकबिल है? सर हाँ। बच्चे ने मासूमियत से कहा, सर मगर हुकूमत इस सरमाए में इजाफे से परेशान क्यों है?